سے توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کا الزام لگائے گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ قانون بڑا محترم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے اپنی اقلیتی غیر مسلم برادری کے ساتھ مل کے اس کو انشور کیا ہے اور انشور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس قانون کے نام پر کسی کو خوف زدہ نہ کرے۔ الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے، وکلاء نے، ختم نبوت وکلاء فورم نے، لائر فورم نے، سب نے ہم سے اتفاق کیا، اور یہی وجہ ہے جب میں یہ دعویٰ آج کر رہا ہوں کہ 4.5 ماہ میں ایک کیس بھی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ یہ قانون غلط استعمال ہوا، تو الحمدللہ مجھے اس پر فخر بھی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان اپنی غیر مسلم بھائیوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بنیں۔ ہماری ایک منزل ہے، ایک اسلامی فلاحی ریاست جس کے اندر انصاف آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو ملے، جس کے اندر کوئی کسی کو خوفزدہ نہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد نبوی کے اندر اپنے مسیحیوں کو، جو آیا ہوا تھا نجران سے مسیحیوں کا وفد، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی اور فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر کسی نے اسلامی، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کسی اقلیت کے کسی غیر مسلم کی طرف تلوار کا یا اسلحہ کہہ لیں آج کے دور میں، اس کا اشارہ بھی کیا تو اس غیر مسلم کی طرف سے میں قیامت کے دن پیش ہوں گا۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام غیر مسلموں کے حقوق کا محافظ ہے، اور غیر مسلموں کی بچیاں، وہ ہندو کی ہو، وہ مسیحی کی ہو، وہ سکھ کی ہو یا کسی اور اقلیت کی، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ اس وطن کی بیٹیاں ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا۔ اور نابالغ بچیوں کی شادی، جبری شادی، اس پر ہم نے اس پر بھی کنٹرول کیا ہے۔ مجھے یہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو بتانا پڑتا ہے، میں نہیں کہتا 100% کنٹرول ہو گیا ہے، 100% کا میں نہیں دعویٰ کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70 سے 80% ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ ہمیں جو شکایات ملتی ہیں ہم ان کا حل نکالتے ہیں، اور اب انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز جو ہے وہ ضلعوں میں، ڈویژن میں عملی طور پر کام کرنا شروع ہو گئی ہیں، بعض جگہ کے اوپر، بعض جگہ پہ ابھی ان کی تشکیل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں پاکستان میں اور دنیا کے کسی بھی ملک میں جو مسلم غیر مسلم شہری ہیں ان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں پر اگر ہم غیر مسلموں کو اقلیت کہتے ہیں تو یورپ میں ہم اقلیت میں ہیں، برطانیہ میں ہم اقلیت میں ہیں، امریکہ میں ہم اقلیت میں ہیں۔ ان کو جو آئین اور قانون نے حق دیا ہے، آئین اور قانون کا دیا ہوا حق جو ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا، اس کو ہم مل کے اس کا تحفظ کریں گے، مل کر ہم اس پہ آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کو ایک فلاحی، اسلامی، ایک خوبصورت ریاست جس میں بلا تفریق سارے رہ سکیں، کوئی کسی سے خوفزدہ نہ ہو، امن سے، محبت سے، انشاءاللہ وہ بنایا جائے گا۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، مارچ میں بھی، مارچ کے بعد بھی، کہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ایک قوم ایک منزل، امن، اخوت، اعتدال۔ ہم سب کو اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، انتہاؤں سے، خواہ وہ سیاسی قیادت ہو، خواہ وہ مذہبی قیادت ہو، انتہاؤں سے اسے جو ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ آپ سوال کرنا کوئی چاہیں تو۔ دیکھیں موجودہ حکومت الحمدللہ پاکستان کے اندر نظریہ پاکستان کی چوکیدار ہے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے چوکیدار ہیں۔ عمران خان صاحب صرف مسلمانوں کے مقدسات نہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں تمام آسمانی مذاہب اور قطب کے تقدس کی تحفظ کی بات کی ہے۔ ابھی OIC کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر تو یہ بڑی بات واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین سے تعلق ہے، لیکن خود تو آپ اب میں کیا کہوں کہ جو فتوے بازی کرنے والے ہیں وہ جن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی تو لبرل پارٹیاں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو اس ملک کی ایک لبرل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کوئی مذہبی پارٹی تو نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فتوے بازی کی جو سیاست ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔
حکومت جہاں وزیر اعلیٰ بیٹھے یہ سو رہے تھے کہ ان کی ناک کے نیچے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. تصویریں جو ہیں ساری دنیا نے دیکھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانسی کٹوا, وہ تو چہرے بھی عیاں ہیں اور ابھی تک ایک بھی شرط پسند عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح آپ کا خط کو بھی رسی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا یا اگلے سال یہ معاملہ منتظر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام راستے اختیار کرنے چاہیے, بات چیت بھی کرنی چاہیے. قانون کے اندر جتنے راستے آئین ہمیں حق دیتا ہے, ہم بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں. عورت مارچ کے بعد منتظمین کہہ رہے ہیں ہمارا ان نعروں سے تعلق نہیں ہے, ہمارا اس چیزوں سے تعلق نہیں ہے, تو ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ انشور کریں کہ آئندہ اس قسم کی چیز نہ ہو. اور جن لوگوں نے کی ہے, قانون اور آئین کے مطابق جو چیز بنے گی وہ ضرور ہوگی. سویا کوئی نہیں, سب جاگ رہے ہیں تو خط لکھا گیا ہے. کبھی سوئے ہوئے خط لکھا جاتا ہے؟ ہم نے یہی لکھا ہے کہ اگر کسی نے کیا تو دراصل توہین رسالت اس نے کی ہے, پھر اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پھنسانے کے لیے, یہ تو میرا موقف بڑے عرصے سے ہے کہ اگر ایک شخص توہین نہیں کرتا اور دوسرا اس پہ توہین کا الزام لگا دیتا ہے اور اس کے نام سے کوئی چیز منسوب کر دیتا ہے تو پھر اس شخص کی گرفت بھی ہونی چاہیے. یہی ہم نے اس خط میں لکھا ہے کہ یہ حقائق سامنے آنے چاہیے کہ یہ اصل ہے یا ایڈیٹر ہے, ایڈیٹنگ کی ہے. اگر ایڈیٹنگ کی ہے جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. قانون اپنا راستہ لے گا. کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. اگر ہم عورت مارچ والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی قانون اور آئین کے خلاف نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے, نہیں ایسے اقدام اٹھانے چاہیے تھے, تو ہم دوسروں سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے قانون کا دروازہ کھلا ہے, عدالت کا, پولیس کا, انتظامیہ کا. آپ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر قانونی ہو. ہم سب کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے. آپ نے 2-3 کر لیا, اب اور بھی کسی سے. آپ نے پوری پڑھی ہوتی تو آپ میرے سے سوال ہی نہ کرتے. آپ اس کو جا کے پورا پڑھ لیں, اس میں میرا موقف موجود ہے. پاکستانی قوم اپنی فوج اور اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کون ہیں جو پاکستان کو لیبیا, عراق اور شام بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کی فوج اور ریاستی اداروں کی وجہ سے آج یہاں ہم امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس قوم 80,000 سے زائد ہم نے جانیں قربان کی ہیں. آج جن لوگوں کو یہ فوج ان لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب جنرل جیلانی سے شروع ہو کر جنرل مشرف تک اور اس سے آگے تک یہ جاتے ہیں, اور میری فوج میرے ملک کی محافظ ہے اور یہ قوم اور فوج ایسے ہیں. ان لوگوں کو پہلے بھی یہ نیریٹو یہاں نہیں بکا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف, سلامتی کے اداروں کے خلاف. آج اب اگر ہم امن میں ہیں تو یہ میرا پولیس والا, یہ میری سلامتی کے ادارے, یہ میری فوج, ان کی وجہ سے امن ہے. میری مسجدیں لہو لہان ہوئی, امام بارگاہیں لہو لہان ہوئی, چرچ. اور ہمارے مسیحی بھائی, آپ کو یاد نہیں ہے کیا ہوا تھا یہاں یہ یوناباد میں, پشاور میں, کون تھا اور کون ہے جو آج بھی دہشت گردوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے؟ وہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں. اور ہمیں فخر ہے اپنی افواج پہ. ہم جنرل قمر جاوید باجوہ اور ملک کی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لیبیا جیسی صورتحال پیدا ہو, فوج اور قوم میں اعتماد خراب ہو, فوج اور سلامتی کے اداروں میں اعتماد خراب ہو. لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور قوم اپنے, ان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جو لوگ پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں کہ جب قوم باہر نکل آئی اور قوم نے ان کا احتساب شروع کر دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں, ابھی آپ نے دیکھا بشپ صاحب نے بھی جو بات کی کہ ہمارے ہاں تو مساجد میں, چرچوں میں, ہر جگہ پہ اپنی سلامتی کے اداروں اور فوج کے لیے دعا ہوتی ہے.
हम सोते हैं वो जागते हैं। मेरा जवान जो है वो सरहदों के ऊपर अफगानिस्तान की सरहद हो, ईरान की हो, सियाचिन हो, हिंदुस्तान की हो, उस पर भी खड़ा होकर रात को शहादत मांगता है। वो 25,000 के लिए तो ड्यूटी नहीं कर रहा। तो इसलिए ये एक प्लानिंग है, एक साजिश है। और वैसे मैं आपको कह दूं, इन साजिश करने वालों को थोड़ी अकल भी कर लेनी चाहिए। आज तो सुना कैमरे भी बोल रहे थे कि इधर आओ, मैं इधर हूं, इधर आओ। तो ये मैंने पहली बार देखा है कि बोलने वाले कैमरे भी आ गए हैं कि जो आवाज दे दे के कह रहे हैं आओ हम इधर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। कौम ये जानती है, कौम इतनी बेवकूफ नहीं है और ना ही हमारे इदारे इतने कमजोर हैं कि अगर वो कोई काम करना चाहते तो वो कैमरे बोल बोल के कह रहे हों कि आ जाओ हम इधर लगे हुए हैं, हमें देख लो। तो ये छोड़े, ये कौम जानती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आप सबके लिए खाने पीने का बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एहतमाम किया गया है। आप जरूर